السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمدا الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین سننے والی خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ وار جو ہم نے کورس شروع کیا ہے کہ والضحیٰ سے والناس تک میننگ اور ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ، تو آج کے ہماری اس کلاس میں ہم سورہ العادیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہیں، اس کے کچھ مضامین سننے اور سنانے، ترجمہ اور اس کے کچھ مختصر سی تفسیر اور ترجمہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. یہ سورہ کا نام العادیات ہے، اور چونکہ اس کے پہلے ہی لفظ میں والعادیات ضبحا کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام العادیات رکھا گیا. عادیات کہا جاتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑے، تیز دوڑنے والے تیز رفتار گھوڑوں کو العادیات کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں اور 40 کلمات ہے اور 163 حروف ہے یہ سورہ. اور یہ سورہ کے بارے میں اجلہ رائے اور قول کیا کہنا چاہیے، جمہور جس کو ہم کہیں گے، وہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ مکی ہے. کچھ نے اسے مدنی بھی کہا ہے، مگر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. اب آئیے اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر کیا مضمون آیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا ترتیب بیان کیا ہے اس سورہ مبارکہ کا. دیکھیں، اس سورہ مبارکہ میں انسان کے ناشکر پن پر اس کو ملامت کی گئی اور اس کو وارننگ دیا گیا. اس کو بتلایا گیا کہ اس دنیا میں وہ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے یا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مگر انسان کیا ہے، انسان افلا اکونا، انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہوتا ہے، فوری طور پر وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے. تو انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ جو کچھ آج ہے اس کے پاس سب خدا کا دیا ہوا ہے. اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا. اس کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں، یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ شکر کرے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، تو آپ اس کا شکر ادا کرنی چاہیے. اب شکر کئی اعتبارات سے ہوتا ہے. شکر زبانی طور پر ہوتا ہے کہ کسی کا آپ زبانی طور پر شکریہ ادا کر لیں، یہ ایک قسم کا شکر ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شکر عملی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی عملی طور پر آدمی شکر کرے، آدمی شکر گزاری کا جذبہ پیش کرے اور اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کے کہے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو.
یہ ایک عملی نمونہ ملے گا شکر گزاری کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی احسان سے نوازتا ہے، کوئی کرم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے زبانی طور پر بھی کہے، جیسے ہم سورہ والضحیٰ سے پڑھتے آ رہے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتیں جو ملی ہے اس کا خوب چرچا کرتے رہو، اللہ جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ ایک شکر گزاری کا وہاں پر حکم دیا گیا تھا، وہاں شکر گزاری کا حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسرے سورے میں انشراح میں کیا آیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی دے دے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب مشکلات آسان ہو جائے، کام حل ہو جائے، تو اب کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت میں لگ جائیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ بندے جو ناشکری کیا کرتا ہے اس کو توجہ دلانا اور اس کو اس ناشکری سے بچانا، یہ مقصد ہے اس سورہ مبارکہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بندہ ناشکری علانیہ طور پر کرتا ہے اور کبھی اپنی صلاحیتوں کو خود اللہ عز و جل کی حکم کے خلاف استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، بھول جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اور آنے والا ہے، یقیناً آئے گا، جس دن کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ اس کا تعلق سورہ زلزال سے خاص تعلق ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ سورہ زلزال ہم جو کل پڑھے ہیں سورہ، اس کا ایک خاص کنٹینیویشن ہے، ایک تسلسل چل رہا ہے۔ یعنی کہ سورہ زلزال میں کہا گیا تھا کہ بندہ جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ سامنے لے کر کے آئے گا، زمین کے ذریعے سے لائے گا، مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے ذریعے سے نہیں بلکہ قبروں کے ذریعے سے بھی لائے گا۔ ہر ذرائع سے جو کچھ چیزیں ہوگی زمین کے اندر، جو زمین جو اپنے سینے میں ساری چیزیں چھپائے رکھے گی خبروں کی شکل میں، وہ سارے اگلوا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پورے علم کے ساتھ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور ہر ایک کے ساتھ جزا، جو اچھا کرا اچھی جزا، برا کرا بری جزا ملے گی۔ گویا اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ الزلزال میں آیا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سورہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا تھا، اس کی ایک تصویر پیش کی گئی تھی، ایک آپ کے سامنے ایک اس کا پریزنٹیشن تھا زلزلے کا، قیامت کا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے دھچکا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، تھر تھرانے لگے گی، جیسا اس کے ہلانے کا حق ہے ہلا دیا جائے گا۔ تو اس سورہ میں وہ سب منظر کشی تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں وہ منظر کشی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو کنٹرول میں جو جانور ہوا کرتے ہیں، جیسے خصوصیت کے ساتھ گھوڑا ہوتا ہے، انسان کا مرغوب ترین محبت والا اور قریب رہنے والا جانور گھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑے تم کو دیے ہیں ان میں سے خاص طور پہ جنگی گھوڑے خاص طور پہ، بھئی وہ جانور، حالانکہ تم ان کے خالق نہیں ہیں، تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، مگر اس کے باوجود، نہ تم ان کے آقا ہے، مگر اس کے باوجود وہ تم گھوڑا جدھر لے کر جاؤ وہ تمہاری بات سنتا ہے، تم ادھر لے جا رہے ہو ادھر لے جا رہا ہے، ادھر لے کر جا رہے ہو ادھر لے کر جا رہا ہے۔ جس طرح ایک جانور، معمولی سا جانور ہے، گھوڑا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں اس کی نکیل دے دی گئی ہے، اب دے دینے کے بعد آپ اس کو جس طرف موڑنا چاہے موڑتے جا رہے ہیں، ادھر لے جاؤ وہ ادھر، آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، آپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل بتا رہا ہے، دیکھو ایک معمولی گھوڑے سے کچھ تم سیکھو، کہ وہ گھوڑا جو ہے تمہارے ایک کہنے پر وہ قربانی دینے تیار ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، بیچ میں سمندروں پر چل جا رہا ہے، پانی دیکھ رہا ہے، نہ صحرا دیکھ رہا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، جس میں گھوڑوں نے وہ لے کر چل پڑے تو چل پڑے۔ بھئی آپ کے سامنے فوج ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، بیچ فوج کے درمیان میں وہ گھوڑا چلا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے حالانکہ نہ آپ اس کے مالک ہے، نہ آپ اس کے خالق ہے، نہ آپ اس کے رب ہے، نہ آپ اس کے آقا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کو، چونکہ آپ اس کو چارہ پانی دیتے ہیں، کھانا پانی کھلاتے پلاتے ہیں، وہ آپ کے کیے جانے والے اس احسان کا بدلہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ایک گھوڑے سے کم سیکھو۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں جو قسمیں کھائی ہے، جو ابتدائی جو قسمیں آئے گی، وہ کیوں کھائی گئی؟ اسی لیے کہ دیکھو کم سے کم اس گھوڑے سے تو کوئی نصیحت حاصل کرو۔ وہ والعادیات ضبحا، ٹاپوں والی جو دوڑتا ہوا تیز دوڑنے والا جو گھوڑا ہے، اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے، اور در سے نصیحت اور عبرت دے رہا ہے۔
دوسری بات جو اس سورہ مبارکہ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی بخل اور مال پرستی، یعنی انسان کا مال روک کر رکھ لینا، اس کی ملامت کی گئی کہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ پایا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ اسی سے اپنے مال کو بچانے اور اللہ سے ہی چھپانے اور بچانے میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ اس سے کب چھپنے والا ہے؟ یقیناً وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین تو سارے کے سارے اپنے اندر کے دفینے نکال کر باہر پھینک دے گی، دلوں کے سارے راز فاش ہو جائیں گے، ہر عضو بولنے لگ جائے گا، تو آپ کی جو تیاری ہے وہ کہاں گیا؟ مال آپ کا چھپانا کہاں گیا؟ بینکوں میں رکھنا، بینک بیلنسز رکھنا، خزانے محفوظ رکھنا، وہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مال و دولت تو دور کی بات ہے، جو کچھ تم خزانے چھپا کر رکھو گے زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، وہ سارے کے سارے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں بتلا دیا جائے گا۔ اب آئیے، یہ تھا سورہ کا لب لباب۔ یہ سورہ جو ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 110واں سورہ مبارکہ ہے، والعادیات مکی ہے۔ العادیات کہتے ہیں گھوڑوں کو، تیز دوڑنے والے گھوڑے کو العادیات کہتے ہیں۔ آئیے ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے معنی کی طرف آئیں گے۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا، اس حال میں کہ وہ ہانپتے اور کانپتے ہیں، اس حال میں کہ وہ کانپتے ہیں، ہانپتے ہیں۔ ہانپنا جیسے آدمی جو ہے ہوتا ہے تیز تیز چلتا ہے، اس کی بریتھ جو بڑھ جاتی ہے، جو سانس لینے کی اس کی آواز ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ جو آواز ہوتی ہے اس کو ضبحن کہا جاتا ہے۔ ضبحہ کے معنی ہوتا ہے کہ آدمی کے جو تیز چلنے سے یا بھاگنے سے ایسی جو دم چڑھنے کی جو آوازیں آتی ہیں نا، اس دم چڑھنے والی آوازوں کو ضبحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعادیات، قسم ہے گھوڑوں کی، وہ بھی کون سے؟ تیز دوڑنے والے، جنگلی گھوڑوں کی قسم، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ضبحہ، جو ہانپ رہے ہیں اس حال میں کہ وہ ہانپ رہے ہیں، یعنی ان کو اپنی فکر نہیں ہے، ان گھوڑوں کو اپنی فکر نہیں ہے، بس ان کو تیز دوڑنا ہے۔ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی کیسے گھوڑے ہیں؟ جن کے سینوں سے آوازیں آ رہی ہے، ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، دم چڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو غازی ہوتے ہیں ان کے گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ، ایک تو اس میں دو چیزیں اس میں معلوم ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ مجاہدین ہے جو جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، وہ کس قدر بے پرواہ ہے، بس دوڑے ہی جا رہے ہیں، یعنی وہ بھی تھک رہے ہیں، گھوڑے بھی تھک رہے ہیں، سانس ان کی رک رہی ہے، ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مگر چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہو گئے گا اگر علامہ آلوسی کی تفسیر کو لیا جائے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بھئی گھوڑا کس قدر اطاعت گزار اور فرما بردار ہے کہ وہ آپ اس کو جہاں جس سمت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، گھوڑا جو ہے منو ان آپ کی اطاعت کرتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، اے نادان انسان، اس گھوڑے سے کم نصیحت لے کہ جو گھوڑا تیرے انڈر میں ہم کچھ وقفے کے لیے دیا ہے، نہ تو نے اس کو پیدا کیا، نہ تو نے اس کو اس کا مالک ہے، نہ تو اس کا خالق ہے، نہ تو اس کا رازق ہے، صرف یہ کہ ایک آدھ وقت کا تو کھانا وانا دے دیتا ہوں گا مجازی رازق بن کر کے، مگر اس کا احسان وہ ایسے ادا کر رہا ہے، اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا ہے، اس کو نہ کوئی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دوڑے جا رہا ہے وہ۔ تو فرما رہا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، یہاں تک کہ ایسا تیز کہ جن سے سینوں سے تیز آوازیں، ہانپنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ فالموریاتی، موریات کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹاپیں ہوتی ہے، گھوڑوں کی جو ٹاپ ہوتی ہے نا، جو ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلا کرتی ہے، فالموریات کس کو کہتے ہیں کہ پتھر سے جب آگ نکلتی ہے نا اس کو ایرا کہتے ہیں، اور قدح کہتے ہیں تیز اور سخت چیز کو، یعنی جو گھوڑے جو تیز دوڑ رہے ہیں تو ان کے ٹاپوں کی ٹھوکر سے جو چنگاریاں نکل رہے ہیں، وہ چنگاریاں نکالنے والے، فا جو ہے عطف ہے پیچھے کے الفاظ پر، پیچھے جو ہم آگے گئے ہیں ابھی والعادیات ضبحا جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، اسی پر اس کا فا کے ذریعے سے عطف کیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان ٹاپوں کی ٹھوکر سے نکلنے والی چنگاریوں کی، چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی، یعنی ان کی کیفیت بیان، پہلے گھوڑے کی کیفیت بتائی، پھر اس کے بعد اب گھوڑے کی دوڑ جو ہے اس کی تیزی، یعنی کوئی چیز تیز ہے لوہے کی، چونکہ اس کے کھر جو ہوتے ہیں گھوڑوں کے نیچے کے جو ٹاپوں کو لگاتے ہیں اس کے نیچے لوہے کی
کوئی چیز لگائی جاتی ہے، تو جب وہ لوہے کی چیز لگائی جاتی ہے تو اس کو پتھر سے جب ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد اس سے چنگاریاں نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو گھوڑے نکلتے ہیں ان کی دوسری صفت کیا ہے، وہ اپنی کوئی پرواہ کی بغیر اس قدر تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جب زور سے ان کا پیر پتھروں پر پڑتا ہے تو اس سے چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں، چنگاریاں نکلنے لگتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بیان فرمائی ہے. یعنی اس وقت وہ آگ کو زیادہ روشن نہ کرتا کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ فالموریات قدحا، کہ دوسری مثال کہ وہ پتھروں سے جب تیزی کے ساتھ جو چل رہے ہیں نا، ان کے پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، جبکہ وہ ٹھوکر مار کر وہ چلتے ہیں، ٹھوکر کے ذریعے سے جب ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتے رہتے ہیں. فالمغیرات صبحا، مغیر کہتے ہیں، غارہ یغیرو کا جو الفاظ آتے ہیں وہ حملہ کرنا، کسی کے اوپر حملہ آور ہونا، یا کسی کے آگے جب جہاد کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ جو ہے اپنے سفر پر نکل رہے ہیں، اپنے جہاد کے لیے وہ صبح کے وقت نکل رہے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور ان کی تیسری پہچان کیا ہے، وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، اچانک حملے کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور کیا، وہ غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. دوڑ کی وجہ سے ان کے دوڑنے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس سے غبار اڑتی ہے، دھول نکلتی ہے، غبار اٹھانے والی، غبار نکالتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی اس قدر ان کی تیزی کے ساتھ جانے کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ فأثرن به نقعا، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے جاتے ہیں، ہر طرف گرد ہی گرد، غبار ہی غبار ابلتے جاتی ہے. فوسطن به جمعا، اور وہ غبار کے ساتھ ساتھ جو جھنڈ ہوتا ہے، فأثرن به نقعا فوسطن به، وسط کہتے ہیں درمیان میں، یعنی وہ جماعت جو ہوتی ہے، جو لوگوں کا اجتحام ہوتا ہے، یعنی جو پورے سامنے لشکر تیار ہے، وہ لشکر میں بیچوں میں گھس جایا کرتے ہیں، گرد و غبار کے ساتھ. غول جو ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، اس کے درمیان میں، لشکروں کے درمیان وہ گھس جایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ان 5 آیتوں میں صرف گھوڑوں کی تعریف بیان فرمائی، صرف گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. اس صورت کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا گیا، اور قسم ہے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی. پھر اس کے بعد ان کی خوبیاں بیان کی گئی. وہ تیز رفتار ہے، جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک ہانپنے کی آواز نکلتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ دشمن پر ایک روب پڑتا ہے، ایک دبدبا پڑتا ہے، انسان ڈرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. بعض مفسرین نے والعادیات سے مراد مزدلفہ میں باندھے جانے والے گھوڑے مراد لیے ہیں، لیکن وہ تفسیر اس قدر زیادہ معتبر اور اس کانٹیکسٹ کے اعتبار سے وہ مناسب نظر نہیں آتی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ اس قدر ان کے نکلنے کا، فالموریات، اور ان کی جو آوازیں نکلتی ہے، آگ نکالنے، ہم اکثر کہتے ہیں نا آگ اگلنے والی دھوپ تھی، جھلسا دینے والی، حقیقت میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ حقیقت ہوگا ایسے. ان کے جو ٹھوکر لگے گی، جب قدح کہتے ہیں ضرب لگانا، ٹھوکر لگانا، ایک چیز کو جب دوسری چیز سے ٹکرانے کے معنی یہاں پر ہے. تو یہ انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے، دیکھو گھوڑوں کی جو سرگرمی ہے، ان کی آتش ریزی جو ہے، اس کی تعبیر کی گئی، وہ اس طرح دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں کی ٹھوکروں سے چنگاریاں جھڑتے جاتے ہیں. گھوڑوں کی چونکہ جو میں نے جیسے کہا کہ ان کی جو نال ہوتی ہے، جو ان کی پیر جو ہوتے ہیں، اس کو لوہے کی کوئی چیز لگا دی جاتی ہے. اس وجہ سے لگائی جاتی تھی کہ جب وہ دشمن پر حملہ کریں تو پتھریلی زمین پر دوڑتے وقت جو ہے ان کو، گھوڑوں کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری چیز اس سے چنگاریاں نکلتی رہے. تو تاکہ یہ ہوتا ہے ایک عجیب قسم کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، ایک دبدبا، ایک خوف پیدا ہوتا ہے. پہلے تو آوازیں نکال رہا ہے گھوڑا اندر سے، یعنی بے دم بھی ہو رہا ہے گھوڑا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہا ہے. تو اس کی مثال ہے. پھر فرمایا فالمغیرات صبحا، یہ وہ مقصد کا بیان ہو رہا ہے جس کے لیے جان کی بازی لگایا کرتے ہیں. یعنی وہ دشمنوں پر اور اپنے حریفوں پر رات بھر انتظار کرتے ہیں، صبح سویرے حملہ کیا کرتے. عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب بھی حملہ کرتے تو ان کے لیے وہ سمجھتے کہ صبح کا وقت زیادہ مناسب اور موزوں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالمغیرات صبحا، یعنی غارت گیری کے لیے، حملہ کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں نا تو صبح کے وقت نکلا کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر صبح کہا گیا.
پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثارتن کہا جاتا ہے کسی چیز کو ابھارنا، کسی چیز کو اٹھانا، اور نقعن کہا جاتا ہے گرد و غبار، دھول کو کہا جاتا ہے، سینڈ جس کو ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر دونوں اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہا ہے فَالْمُغِيرَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسے حالات میں نکل جاتا ہے، وہ گھوڑا جو ہے کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، گرد و غبار کا ماحول ہے، اس عالم میں بھی وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے نکل رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور بھی کی جو یہاں جو تعلق ہے اور ضمیر کا جو مرجع ہے وہ نقعہ کی طرف ہے، یعنی گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے گرد و غبار کے درمیان میں وہ ایک جماعت کے اندر چلے جاتا ہے، یعنی اسی آندھی اور طوفان کے ساتھ وہ دشمن کے ایک پورے گروپ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اس کے نیزوں تلواروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں نہ اپنی جانوں سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی، ان کو فکر کیا ہے، اپنے جو مالک ہے، مالک کا وہ مقصد پورا کرنا ان کی فکر ہے۔ کس کا؟ گھوڑوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنا جو مالک ان کے پیٹھ پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا مقصد پورا کرنا ان کے لیے عزیز تر ہے، اس کی خاطر وہ ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے، بے خوف ہو کر، بے خوف وہ درمیان میں کودے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پر احکام القرآن میں یہ مضمون ملتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی قسم کھائی ہے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی بھی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی، ان کے ہنہنانے کی، ان کی اڑائی ہوئی گرد و غبار کی، اور ان کے ٹھوکروں سے نکلنے والی جو آگ ہوتی ہے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ احکام القرآن کی تفسیر ہے، جبکہ عمومی تفسیر جو ہے ان آیات پر اگر آپ اور غور کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں صرف صفات بتائی گئی، موصوف نہیں بتایا گیا، یعنی خالی یہ عادیات کون ہے، موریات کون ہے، لیکن ان کا موصوف کون ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے میں قیامت تک آنے والے مجاہدین جو جب بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان صفات کے ساتھ یاد فرمائے گا اور ان کی قسم کھایا کرے گا۔ تو چونکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں گھوڑے بہترین سواری ہوتی تھی جہاد کے لیے، تو اسی لیے یہاں گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی آج کی صورتحال میں کیا ہوگا، آج کے دور میں تو گھوڑے استعمال نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو، تو آپ یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں جو گھوڑے کی بجائے استعمال ہو رہا ہے، پلین ہو گئی، راکٹ ہو گئی، ٹینک ہو گیا، جو اٹیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اب آئیے اصل، اب تک تو قسم ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے، اب آ رہا ہے جواب قسم، یعنی جب بھی قرآن کریم میں قسم آتا ہے نا تو اس کا جواب قسم آتا ہے، کس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ 5 آیتیں، 11 میں سے 5 آیتیں قسم پر گزر گئی۔ اب آئیے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود، بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اصل یہ بات تھی جس کے لیے اوپر قسم کھائی گئی۔ کنود جو کہا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ناشکری کے، اور آدمی جو ہے، جو آدمی اپنے مالک سے کی جو انعامات ہے، جو کرم نوازیاں ہیں، اس کی ناقدری جو کرتا ہے، اس کو ناسپاس جو ہوتا ہے، اس کو کنود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل اب مقصد بیان کر رہا ہے، یہاں آ گیا مقصد جواب قسم، کہ انسان اپنے رب کے جو احسانات ہے، جو اس کے کرم نوازیاں ہے، جو اس کے اوپر احسانات ہے، اس کی ناشکری کیا کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، کبھی قول سے کرتا ہے، کبھی عمل سے کرتا ہے، مگر ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا کنود کہلایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ مصیبتوں کا ذکر کرنا اور نعمتوں کو بھول جانا یہ کنود کے معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جانا، اللہ نے جو احسانات کیے، جو انعامات دیے، اس کو بھول جانا۔ اب جب کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کا واویلہ کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کے اوپر روتے کرتے بیٹھنا، یہ ہے کنود، یعنی ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ تو نافرمان کون ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو آپ مصیبت کا واویلہ، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے،
معاف فرمانا، ہمارے پاس یہی تو ہوتا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں. آپ کسی کو بھی پوچھ لیں بھائی کیا ہے، کیا حال ہے، تو کہے گا بھائی میرے بچے بیمار ہے. کوئی کہے گا مجھے کیا ہے، میرے پاس ایک گھر رہنے کو گھر نہیں ہے، چھوٹی موٹی گاڑی ہے، کار نہیں ہے. ارے بھائی جس کے پاس اللہ نے جو دیا اس کا تو پہلے شکر ادا کرو. انسان کبھی بھی جو چیز نہیں ہے اس کا رونا روتا ہے، جو چیز اللہ نے اس کو آلریڈی دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ انسان کی سب سے بڑی خامی اور کمی ہے. آپ کو آدمی کے پاس، مثال کے طور پر میرے پاس ایک گھر ہے بھائی، کویلو کا گھر ہے جس میں رہ رہا ہوں مثال کے طور پر. تو اب میں اگر پوچھوں کیا بھائی کیسے چل رہا ہے، کیا حال ہے، نہیں بھائی میں گھر 2 فلور ڈالنا چاہ رہا ہوں، گھر نہیں ہے، گھر بن رہا نہیں ہے، بننے کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار چلا تو میں گھر ڈالوں گا. مگر انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے پاس ایک چھت ہے جو جس کے نیچے میں اپنا سر چھپا سکتا ہوں. اس کے برخلاف روڈ پر سونے والا، چبوترے پر سونے والا، فٹ پاتھ پر سونے والا، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، وہ اپنی زندگی ساری فٹ پاتھ پر گزار رہا ہے. اس کے بارے میں آدمی نہیں سوچتا. یہ ہے انسان کی سب سے بڑی کمی. اور اچھا جانے دئیے، اب اگر آپ کو یہ مثال مجھے دے گا کہ ہو سکتا اگر روڈ پر فٹ پاتھ پر رہنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کی شکر گزاری کیسی ہوگی، وہ کس بات کا شکر ادا کرے. آئیے میں آپ کو ایک اچھی آپ کو مثال دیتا ہوں. انسان پیدا ہوا، ہم آپ سب پیدا ہوئے. کیا ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کوئی چیز مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ دے تاکہ میں دیکھ سکوں، اے اللہ مجھے کان دے جس سے میں سن سکوں، اے اللہ مجھے پیر دے جس سے میں چل سکوں، اے اللہ مجھے ہاتھ دے جس سے میں کام کر سکوں. انسان بنا، مسلمان بنا، انسان بنا، مسلمان بنا، عقل مند بنا، ہوش والا بنا، آنکھ والا بنا. کیا کسی نے آپ میں، ہم نے کسی نے مانگا تھا اللہ سے پیدائش سے پہلے؟ کسی نے نہیں مانگا، کسی نے نہیں مانگا. مگر اللہ نے وہ بن مانگے ہم کو عطا کیا. آپ یہ بتائیں کہ کتنی بار آپ نے اللہ کے ان بن مانگے دیے ہوئے احسانات کا شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیے. آپ، ہم نہیں کیے یہ شکریہ ادا. کیوں؟ کیونکہ ہم نعمت کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں نا. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم اللہ کی نعمت کیا چیز ہے نہیں سمجھ پائے. جب بندہ جس وقت اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ لے گا، ہر چیز نعمت ہے. سانس لے رہا ہے تو نعمت ہے. اب آپ تھوڑا آج کے جو موجودہ دور ہے، جو کرونا وائرس سے، کووڈ-19 سے آدمی پریشان ہے، اب ذرا آپ چیزوں کا، اللہ کی جو انعامات نعمتیں تھی اس کا اندازہ کرو. آپ گھر میں بند ہے، باہر گھر سے نکلنا اللہ کی نعمت تھی آپ کے لیے. آپ کا مساجد میں جانا یہ اللہ کی نعمت تھی. ہر کام کو اٹھا لیں آپ، جو ہے آج بھی وہ بھی نعمت ہے، جو کل تھی آپ کے پاس وہ بھی نعمت تھی. مگر آپ نے کبھی بھی کوئی اللہ کی جو نعمتیں ہوئی ہے، آپ نے کبھی ان نعمتوں کا اللہ کے دربار میں شکریہ ادا نہیں کیا. تو معزز سامعین کرام، شکریہ ادا کرنے لگیں، شکریہ کی اور اللہ کی شکر گزاری کی تیاری کریں، اس کی عادت بنایا کریں. جب آدمی اس کی عادت ڈالے گا تو پھر یاد رکھیں ضرور بضرور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. انسان کا تو مسئلہ کیا ہے، انسان کوئی مشکل آ جائے تو رونے لگ جاتا ہے، واویلا کرنے لگ جاتا ہے. مگر جب اللہ نے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا تھا، جب بندہ وہ اچھائی کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے کیے جانے والے عمل، اللہ کے کیے جانے والے احسانات کو یاد نہیں کرتا. تو معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فرمایا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا فرمایا کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ پریشان ہو گیا، رونے لگتا ہے، چلانے لگ رہا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو جائے گا وہ فوری طور پر، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے لگے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں تو وہ اللہ سے منہ موڑنے لگ جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت کے بل بوتے پر ہوا، میری طاقت تھی، میری قوت تھی، میری استطاعت تھی، میرا اپنا وقت لگایا، میں نے اپنی طاقتیں لگائی، میری اپنی انرجی تھی، میرا علم تھا، میرا محنت تھی، اس وجہ سے یہ آج میرے سامنے ٹھہرا ہے. اگر وہی چیز تھوڑی اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیا تھا، کیا کیا احسانات کیا تھا. یاد رکھیں کہ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے، مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں. کیسے؟
اس کا شکر، مال کا شکر کیسے؟ پہلے تو زبانی طور پر دعا کرے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباد، دعائیں کرتے رہیں اللہ سے. عربی میں نہیں آتی اردو میں کریں، اردو میں نہیں آتی جو لینگویج آپ کی، تیلگو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، جو لینگویج میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے. کوئی زبان، ہر زبان اس کی پیدا کردہ ہے، ہر زبان اس کی پیدا کردہ ہے، کسی زبان میں پکاریں وہ سنتا ہے. مال ہے، مال کیسے اللہ کے دیا ہوا ہے؟ اب آدمی سمجھتا ہے بھائی مال جو ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا، بھائی میں بڑی محنت کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں مال زیادہ کما رہا ہوں، میری محنت کا نتیجہ ہے. معزز سامعین کرام، محنت کا نتیجہ مال نہیں ہے، آپ کی محنت کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں میں. ایک مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ پوری اس کے دن کے 24 آورس میں سے آپ نکال لیں تو ایک 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ روپے ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں میں بس ایسے ہی. اور ایک روڈ پر کام کرنے والا لیبر ہے، وہ دن کے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے وہ کام کرتا ہے 24 گھنٹے میں سے. اس کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اگر 10,000 مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے. محنت کون زیادہ کر رہا ہے؟ روڈ پر کام کرنے والا لیبر. پھر بھائی محنت زیادہ ہو تو معاوضہ زیادہ ملنا چاہیے نا، پھر کیوں اس کو زیادہ نہیں مل رہی؟ مینیجر کو کیوں کم مل رہی؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہے، جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے، جیسا چاہے اس کو ویسا عطا فرمایا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کریمہ، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے. فوری طور پر وہ اللہ کی ناشکری پر راضی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہے اس بات کا، اس کو خود پتا ہے. وَإِنَّهُ، اور وہ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس ناشکرے پن پر وہ خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ خیر کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے. اب یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد وَإِنَّهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر، اس پر وہ خود گواہ ہے، یعنی وہ خود سمجھتا ہے، اس کو خود پتہ ہی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ بھئی وہ ناشکرا ہے. انسان ناشکرا ہے، اس کو خود کسی غیر معمولی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اگر اپنی باتوں پر ہی غور کر لے تو اس کو لگ جائے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ بلا شک وہ اپنے خیر سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. اب یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ تو خیر سے مراد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کا اسلوب بھی اگر ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خیر سے مراد، خیر جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بندے کی ناشکری جو ہے اس کے 3 اوصاف بیان کیے گئے. پہلے کہا گیا کہ انسان ناشکرا ہے، اللہ کے دربار میں ناشکری کرتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے کیسے، کیونکہ گھوڑے کی کیوں مثال دی گئی؟ گھوڑے کی مثال اس لیے دی گئی تاکہ آدمی کچھ سمجھ سکے، اور سمجھ کر کے مثال کے طور پر لے سکے کس قدر وفادار اور وفا شعار ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کرے، چھوٹا سا احسان کرا کھانا دے کر، تو وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے. مگر اس کے باوجود قرآن میں بھی ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے کہ بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ احسان پر احسان کر رہا ہے، احسان پر احسان کر رہا ہے. تو اب اس کا کام کیا تھا؟ وہ اپنے آقا کی تابعداری کرتا. جیسے جانور اپنے مالک کی کر رہا ہے، ویسے ہی انسان بھی اپنے پروردگار کی کرتا، مگر نہیں، وہ بے وفائی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی خصوصیات سے کے ذکر کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ عرب میں گھوڑا بڑی اہم چیز مانی جاتی ہے. عربی شاعری کا ایک خاص موضوع جو ہے الفرس رہا کرا ہے. تو اس کی شاعری اگر آپ جو حضرات ذوق رکھتے ہیں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر بار تھوڑی تھوڑی دور پر آپ کو ہر ان کی شاعری میں ملے گا کہ گھوڑوں کی نسلیں، ان کی قدر و قیمت جو ہے، ظاہر ہے وہ عرب سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر کیا کر کر پھر انسان کی طرف آیا. انسان کی ناشکری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان نہ گھوڑوں کا خالق ہے، نہ ہی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور انسان اپنے پروردگار کا بندہ ہوتے ہوئے ان کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے. جس کا ذکر دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان تو ایسا ہے کہ خود اپنے اوپر ایک دلیل پیدا کر لیتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اپنی ناشکری پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود گواہ ہے سب سے بڑا. اللہ فرما رہا ہے انسان اپنے اوپر خود حجت پیدا کر دے گا.
اگرچہ کہ وہ کئی قسم کے عذر جو ہے تراشنے لگے، بنانے لگے، باتیں بنانے لگے، مگر وہ اپنے اوپر خود حجت بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ اس کے ناشکرے پن کی دلیل ہے کہ وہ یہ کہ وہ مال کی محبت میں غرق ہے۔ وہ روزانہ اپنے گھوڑے کو تو دیکھتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا کر نیزوں کی، تلواروں کی ایک بوچھار میں، اس کے حملوں میں بھی سینہ سپر ہوتا ہے، اور جو کچھ حاصل کرتے ہیں، جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ سب مالک کے حوالے ہوتا ہے، مالک کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اگر کسی وقت وہ ناکام ہو جاتا ہے، ریس میں گھوڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریس کا گھوڑا ناکام ہو گیا تو اس کو مار دیا جاتا ہے، یعنی جو چیز اپنے مقصد کو پیدائش کے پورے کرنے میں ناکام ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور ہر کوئی یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر کوئی اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ اٹھا لیں، چرند ہے اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، پرندے ہیں اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، جھاڑ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، سوائے حضرت انسان کے کہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے سب پورے اپنے مقصد پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی یہ سنت رہی ہے، اس کو اس دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دوں میں، پہلے کے دور میں ٹانگے چلا کرتے تھے، گھوڑے چلا کرتے، ٹانگے چلا کرتے، تو ہوتا کیا تھا، ہم تو گھوڑے اتنا بچپنے میں دیکھے نہیں ہیں، گھوڑے کے استبل ہوا کرتے تھے، سنی ہوئی بات، ان کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے، استبل ہوتے۔ ہم نے رکشہ دیکھا ہے، جو ہاتھ کا کھینچنے والا رکشہ ہوتا ہے، رکشہ ہوتا تھا، تو رکشہ چلانے والے ہوتے، رکشہ کی پنچر بنانے والی دکانیں ہوتی، اور رکشہ کے سٹینڈ ہوا کرتے جہاں پر جا کر ہم رکشہ چکا کر کے بات کر کر کے لایا کرتے۔ آج وہ سب کہاں ہیں؟ سب غائب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہتر چیز آ گئی ہے، وہ آج کے دور کی جو نیڈس ہے، آج کے دور کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ اس سے تیز رفتار آٹو آ گیا ہے، اس سے تیز رفتار کار آ گئی ہے، بائک آ گئی ہے، تو ہوا کیا، جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اس کو دنیا سے، صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی جھاڑ ہے، جب تک کہ وہ پھل دے رہا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اگر وہ پھل دینا ختم کر دے اور سایہ دینا ختم کر دے تو اس کو باقی نہیں رکھا جاتا، کاٹ کر کے جلانے کی لکڑی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، انسان کے سوا ہر کوئی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں سوائے حضرت انسان کے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب انسان اپنے مقصد پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے، مٹا کر کسی اور کو لے آئے، لا کر کے اس کے ذریعے سے اپنی انسان کی پیدائش کے مقصد کو پورا کرے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت یعنی اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم پھر آتے ہیں لفظ خیر یہاں پر جو آیا ہے، جو اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے خیر کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ مال عربی زبان میں اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، محبت کی اصلی حقدار وہ ذات ہے جو انسان کی خالق و مالک ہے، اور جس کے فضل سے انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس دنیا میں وہ پاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اہل ایمان کے جو سچے اور پکے مخلص لوگ ہیں ان کی تعریف میں یہ فرمایا، جب ان کے سامنے کوئی مرحلہ آتا ہے جس میں ان کے نفس اور ان کے رب کے احکام، یعنی ایک طرف آپ کا نفس ہے، آپ کے ولز ہے، آپ کے ڈیزائرز ہے، آپ کی وشز ہے، اس کے مخالف میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ کے آرڈرز ہے، تو مومن بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی محبت میں اور اس کی چاہت میں مضبوط ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور اپنے خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، اور خواہشات نفس کی مطالبے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 165 میں، کہ ایک ٹکڑے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، سخت جان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں، جو شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، شکر گزاری کا ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہوا کرتا۔ تو بتلایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ انسان جو ہے مال کی چاہت میں اتنا آگے نہ چلے جائے جس کی وجہ سے سوائے مال کے، اور مال کیا ہے پتہ ہے؟ میں آپ کو ایک حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی ایک بات بتاتے ہوئے چلوں یہاں پر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھر کی
چھت پر، عمارت پر، بلڈنگ پر اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور آدمی نیچے گیا، جا کر کہنے لگا کہ جو نیچے سایہ، جو شیڈو پڑتا ہے نیچے، جو اس کا ریفلیکشن، جو سایہ پڑتا ہے پرندے کا زمین پر پڑ رہا ہے، اور وہ آدمی گیا جا کر کے وہ سائے کو پکڑ رہا ہے، پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک وہ تو بیوقوف تھا، عقل مند آدمی وہاں سے گزرے، اللہ والے گزرے. انہوں نے پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے پرندہ پکڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے یہ پرندہ نہیں ہے، یہ پرندے کا شیڈو ہے، ریفلیکشن ہے، سایہ ہے، اس کا عکس ہے. تو بولے پھر کیا کرنا مول صاحب؟ تو بولے ادھر آؤ میں تمہارے کو بتاتا ہوں. وہ بندے کو اوپر لے کر گئے، چھت پر، بلڈنگ پہ لے جا کر بولے یہ کیا ہے؟ بولے پرندہ ہے یہاں، اب پکڑو جاؤ. فوری گیا، انہیں پرندے کو پکڑ لیا. اب اس کا جیسا ہی پرندے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اللہ والے جو تھے انہوں نے پوچھا بابا تمہارے پاس پرندہ آ گیا؟ بولے ہو آ گیا. بولے اب نیچے دیکھو جو سایہ پڑ رہا تھا. بولے ہو دیکھا نیچے کیا ہے؟ سایہ. سایہ بھی آ گیا. بولے ہو سایہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو بولے پرندہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، سایہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد فرمایا یہ جو تم ہاتھ میں پرندہ پکڑے ہیں یہ دین ہے، وہ جو سایہ ہے وہ دنیا ہے. تم دنیا کو مضبوط پکڑ لو، دنیا خود بخود چل کر تمہارے قدموں میں لونڈی اور باندی بن کر کے آئے گی. اگر تم سایہ پکڑ کرنے کے لیے دنیا دنیا کر کے پیچھے جائیں گے، نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گی. تو دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا خود بخود چلتی ہوئی آئے گی. ہم دنیا دنیا کر کر 2400 کے 2500 کرنے کی چکر میں، 200 کے 400 کرنے کی، 2000 کے 4000 کرنے کی ہم چکر میں پوری دنیا نکال دے رہے ہیں، اپنی دنیا ساری ختم کر رہے ہیں. یہی چکر میں ہے، یہی گھن چکر ہے ہر ایک کا کہ کیسا بڑھایا جائے، اس کو ملٹیپلائی کیسے کیا جائے. آج ایک بنگلہ ہے، کل 2 کیسے بنے، 2 کو 4 کیسے بنے. بس مال کی ہرس میں ہم جاتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں حدیث پاک میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خواہش اور طلب جو ہے مال کی، وہ سوائے مٹی کی راکھ کے، یعنی قبر کی جو مٹی ہے اس کے سوا انسان کی خواہش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یعنی جب وہ قبر میں جائے گا تبھی اس کے منہ میں جو راکھ بھری جائے گی نا، وہ جا کر کے اس کی طمع اور خواہش کو ختم کیا کر سکتی، اس کی لالچ کو، اس کی ہرس اور ہوس جو ہوتی ہے دنیا کی طلب، وہ تبھی ختم ہو سکتی ہے. اب آئیے پس منظر بدل رہا ہے. اب تک پہلے ہم کیا پڑھے؟ پہلی چیز قسم پڑھے 5 آیتوں میں. 3 آیتوں میں پڑھے کہ انسان کا حال کیا ہوا ہے، کیا ہے انسان کا حال. اب باقی کی 3 آیتیں آخرت کے اوپر ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتے؟ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتے؟ اذا بعثر ما فی القبور، اس وقت کو جب قبریں اگلا دی جائے گی، یعنی قبر کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اگل دی جائے، وہ اگل دے گی سب کچھ، ہر چیز وہ اگلنے لگ جائے گی، یعنی نکال کر کے باہر پھینکنے لگ جائے گی کوئی چیز اپنے اندر. یعنی یہ شخص جو دولت کے جنون میں سب کچھ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن دیکھے گا ارے بھائی یہ مال کے لیے میں لڑ رہا تھا، یہ مال کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، سب کچھ پامال ہو گیا ہے، اپنے رب کو بھولا تھا، اپنے سب کو بھول گیا تھا، ہر ایک کے لیے تکلیفوں کا باعث بن رہا تھا، مگر صرف ایک ہی اس کی طمع اور لالچ ہوا کر رہی تھی کہ مال کس طرح جمع کیا جائے. اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اس بندے کی طلب جو ہوگی کہ جب وہ دیکھے گا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ جب ناشکرہ بندہ انسانوں کو تنبیہ، اللہ تعالیٰ اور جو ناشکر انسان ہے اس کو تنبیہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو زر پرستی ہے، یہ مال کے پیچھے بھاگنا ہے، ان کو تنبیہ. اذا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور حصل یحصل تحصیل کے سے آتا ہے کہ ہر چیز بیان کر دی جائے گی، کھول کر ظاہر کر دی جائے گی. ما فی الصدور، جو کچھ کے سینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں، ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی. یعنی یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ جو کچھ زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے یا سینوں کے اندر دفن کیا ہوا ہے، یا یہ اس سے مراد زمین کے سینے بھی ہو سکتے ہیں، زمین کے سینے مراد. وحصل ما فی الصدور، جو کچھ دفینوں کی طرح سینوں کے سارے راز جو ہے اکٹھے کر لیے جائیں گے تاکہ ہر شخص پر حجت قائم کر دی جا سکے کہ کس نے کون سا عمل کیا تھا، کس نیت کے تحت کیا تھا. یہ بھی واضح رہے کہ کوئی شخص کتنا ہی غلط کام کرے لیکن وہ اس کو جائز ثابت کرنے کی کوئی بھی کوشش کر لے، یقیناً ہر آدمی کرے گا کہ میں صحیح ہوں بتانے کے لیے، مگر کل قیامت کے دن ہر چیز لا کر کے اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی جائے گی. کسی چیز سے اس کو بھاگنے کا اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا.
یعنی قیامت کے دن اسے قبر سے جب نکال کر میدان حشر میں لایا جائے گا اور اس کے سارے اعمال نکال کر کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے ظاہری اعمال کی ہی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دلوں میں جو کچھ نیتیں جو ہے، کون سا کام کس نیت سے کیا تھا، وحصل ما فی الصدور، یعنی دلوں میں جو کچھ باتیں اس نے چھپائے رکھی تھیں ان چیزوں کا بھی ریکارڈ ہے اللہ کے پاس۔ صرف زبانی اور قولی فعلی عمل نہیں، دلی معاملات بھی، کس نیت سے کون سا کام کیا تھا، اس کے اس گھنونے مقصد کو بھی بیان کر دیا جائے گا کہ کون سا کام کس بندے نے کس ارادے کے ساتھ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً ان کا پروردگار یعنی ان کا اللہ عز و جل اس روز ہر چیز سے، ہر کام سے، ان ربہم، بے شک ان کا رب، ان کا پروردگار، ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان سے اس روز باخبر ہوگا۔ اب اس میں یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی، اوپر والی آیت میں تو اللہ نے تنبیہ کی تھی، وارننگ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام جو ہے اور اس کے مقصد جو ہے اچھی طرح باخبر ہے، اور آج بھی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک ریکارڈ کے طور پر سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ دن اس لیے ہوگا کہ سارا ریکارڈ ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا، چنانچہ جب انسان وہ رکھ دیا جائے گا تو وہ دوسرے بھی جان لیں گے کہ ان کا رب ان کے ظاہر و باطن سے کتنا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ انسان تو یہ ہے کہ کل یہ کہے گا میں نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا یہ دیکھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے ہے، یہ کام تیرا کیا ہوا عمل تیرے سامنے ہے۔ اگر کوئی انکار نہیں کرے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی پردہ پوشی بھی نہیں کی جائے گی، جن کے برے کام، ان کی ہر بات کو لوگوں کے سامنے واضح بھی کر کر بتا دیا جائے گا۔ تو ان ربہم بہم، ہم پھر ایک مرتبہ آخر کے 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت نہیں جانے گا، جو بندہ ہے وہ کیا نہیں جانے گا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے قبروں میں، وحصل ما فی الصدور، اور ہر چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ وہ اپنے دلوں میں، قلب میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اللہ عز و جل، ان کا پروردگار، ان کا رب، ان کا پالن ہار اس روز خوب باخبر ہوگا ان کے ہر ایک کام سے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ آپ تنہائی میں کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، علانیہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ یاد رکھیں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق رہیں، تبھی جا کر کے بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اخروی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اس سورہ کا لب لباب یہ ملے گا آپ کو مضمون کی شکل میں، یہ ملے گا کہ اللہ عز و جل یہ بتلا رہا ہے ناشکر بندوں کی، کہ کس طرح بندہ ناشکرہ بنتا ہے، اس کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں 3 آیتوں میں بتائی گئی۔ آخری پھر اس کے بعد بندے کی مال سے محبت، مال کی محبت جو ہے آدمی کو نہ اس دنیا کی رکھتی ہے نہ آگے والی دنیا کی۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے لگے رہے، مگر آج کہاں ہیں؟ قارون کہاں ہیں؟ حامان کہاں ہیں؟ فرعون کہاں ہیں؟ ابو جہل کہاں ہیں؟ سارے یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، مگر آج وہ کہیں پر غرق ہو گئے ہیں، کہیں لاپتہ ہے اور کہیں نظر نہیں آتے۔ آئیے ہمارے درس کی جو روایت ہم رکھے ہیں کہ ترجمہ پھر ایک مرتبہ آخر میں عرض کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں ترجمہ یاد ہو جائے۔ مقصد تو یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے گا، یہ سورہ عادیات پڑھے گا، اس کی ذہن میں جب معنی آئیں گے، مطالب آئیں گے، مفہوم سمجھ میں آئے گا تو اس کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کو نماز کا لطف بھی آیا کرے گا۔ آئیے ہم سورہ ترجمہ کر کر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، ہانپنے والے، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، ان کے ٹاپوں کی ٹھوکر سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، صبح صبح کے وقت اچانک دھاوا بولنے والے، حملہ کرنے والے، ان کی جو صفات ہے، ان گھوڑوں کی صفات کی قسمیں کھا کر کے اب اللہ تعالیٰ موضوع کی طرف آ رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی دوڑ کی وجہ سے جو تیز دوڑ رہے ہیں نا، اس سے غبار اٹھانے والے گھوڑے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور غبار کے ساتھ ساتھ وہ جو گروپ ہے، جو غول ہے، جو ایک لشکر ہے، لشکروں میں گھس جانے والے، درمیان میں چلے جانے والے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرہ ہے، بہت تاکید کے ساتھ فرمایا بہت ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے پروردگار کے، وہ اپنے رویے پر، وہ کچھ جو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس پر وہ خود گواہ ہے۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و اپنے مال سے خوب محبت کرنے والے، دولت کا رسیہ ہے، دولت کو چاہنے والا ہے، دولت کی شدید محبت رکھنے والا ہے۔ یہ کون؟ اہل ایمان نہیں ہے یہ۔ اہل ایمان کیا کرتے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اہل دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائے گی، وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کے بھید اور ان کے راز نکلوائے جائیں گے، وان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا پروردگار، ان کا رب ان سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ